اس کے بعد ہے سبق کا خلاصہ۔ سبق بجو کا ہمارے نصاب میں شامل سریندر پرکاش کا افسانہ بجوکا میں کسانوں کی بدحالی اور پریشانی کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سریندر پرکاش کا ایک ایسا افسانہ ہے جس میں پریم چند کے روایتی انداز کے ساتھ علامتوں کا خوبصورت استعمال بھی کیا ہے۔ ہوری یوں تو پریم چند کے ناول گودان کا مرکزی کردار ہے۔ ہوری جو آپ کے نصاب میں شامل بجوکا ہے، اس کا مین کیریکٹر یا اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ ہے۔ اس سے پہلے جو یہ کردار ہے ہوری، اس کو ہم پریم چند کا ناول، مشہور ناول گودان میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ گودان کو آگے جاری رکھتے ہوئے انہوں نے بجوکا کے نام سے ایک افسانہ لکھا جس کا بھی مرکزی کردار ہوری ہے۔ تو سریندر پرکاش نے یہ نام اس لیے استعمال کیا کہ افسانوی ادب بالخصوص پریم چند کی تحریروں کے پڑھنے والوں کے ذہن میں کردار کے خد و خال و پریشانیاں سامنے آ جائیں۔ دونوں کہانیوں کے آخر میں ہوری کی موت ہو جاتی ہے۔ دونوں تحریروں کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہے۔ افسانے کا آغاز میں ہوری کو بوڑھا دکھایا جاتا ہے۔ اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں مر چکے تھے، ایک تو ندی میں ڈوب کر اور دوسرا پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ ہوری پر بہوؤں اور پوتوں کو پالنے کی ذمہ داری آ پڑتی ہے۔ ان کے لیے وہ رات دن کھیت پر محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، کھیت جوتتا ہے، فصل بوتا ہے۔ فصل کی رکھوالی کے لیے کھیت میں ایک بجوکا لگا دیتا ہے تاکہ فصل دن میں چڑیا اور رات میں گیدڑوں اور دیگر جانوروں سے بچ سکے۔ ہوری کی محنت رنگ لاتی ہے، کھیت میں فصل لہلانے لگتی ہے، مگر ہوری جب اپنی بہوؤں اور پوتوں کے ساتھ فصل کاٹنے کھیت میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بجوکا کے ایک ہاتھ میں دراتی ہے اور چوتھائی فصل کٹ چکی ہے۔ ہوری کٹی ہوئی فصل دیکھ کر پاگل ہو اٹھتا ہے اور اس بجوکا سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ سر نیچے فیصلہ بجوکا کے حق میں سنایا جاتا ہے۔ جو سرپنچ ہے، گاؤں کی جو پنچایت لگائی جاتی ہے، اس میں جو فیصلہ ہے وہ بجوکا کے حق میں سنایا جاتا ہے۔ اس کی دلیل میں کہا کہ فصل کی باقاعدہ دیکھ بھال اس بجوکا نے ہی کی ہے، اس لیے فصل کا چوتھائی حصے پر بجوکا کا بھی حق ہے۔ سرپنچ کا فیصلہ سن کر ہوری کو اپنی موت قریب نظر آنے لگتی ہے۔ اس کی دن رات کی کمائی لٹنے والی تھی۔ وہ آخر میں اپنے پوتوں کو نصیحت کرتا ہے کہ اگلے برس تم کھیت میں بجوکا نہیں لگانا بلکہ اس کی جگہ مجھے لگا دینا، کیونکہ بجوکا اب بے جان نہیں ہے بلکہ اس میں جان آ جاتی ہے۔ اور وہ دراتی ہاتھ میں لیے اپنا حصہ مانگنے آ جاتا ہے۔ تو یہاں جو ہوری ہے، ہمارا جو مرکزی کردار ہے، وہ اپنے پوتوں اور اپنی بہوؤں کو اس چیز کی وصیت کرتا ہے کہ ہمیں جو بھی اپنا سامان ہے، اپنی ملکیت ہے، اس کی حفاظت خود کرنی چاہیے، کیونکہ جو بے جان لوگ ہوتے ہیں یا کسی بھی طریقے کے کوئی بھی دیگر افراد ہوتے ہیں، وہ ایک نہ ایک دن اپنا حق ضرور مانگ لیتے ہیں۔ تو کھیت کے قریب ہی ہوری گر جاتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے۔ اس کے پوتے پوتیاں اسے ایک بانس میں باندھ کر لٹکا دیتے ہیں، لوگ تماشا دیکھنے لگتے ہیں۔ بجوکا نے اپنا شکاری ٹوپا اتار کر سینے سے لگا لیا اور اپنا سر جھکا دیا۔ دراصل یہ سریندر پرکاش کا علامتی افسانہ ہے جس میں ہوری بجوکا کے کردار کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ جو محنت کرتا ہے اسے محنت کا پھل بھی ملنا چاہیے۔ چونکہ بجوکا نے کھیت کی حفاظت کی تھی، اس لیے وہ بھی اپنی اصل محنت کا حقدار ہے۔ افسانہ بجوکا کے ذریعے سریندر پرکاش نے ان لوگوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے جو کسانوں کے خون پسینے کی کمائی سے اپنے گھروں کو بھر لیتے ہیں اور انہیں غریبی، مفلسی اور بھوک کے سوا کچھ
نہیں دیتے۔ آج بھی کسانوں کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور آج بھی کسانوں سے زبردستی کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ گودان کا ہوری آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ غرض یہ کہ اس سبق میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ افراد ہو یا قومیں، انہیں اپنے املاک اور پیداوار وغیرہ کی حفاظت خود ہی کرنی چاہیے۔ یہ کام اگر وہ دوسروں کو سونپ دیں گے تو ایک دن ایسا آ سکتا ہے کہ بے جان ذمہ داروں میں بھی اس املاک میں اپنا حصہ لینے کی قوت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس افسانے میں جو مجموعی طور پر یہ افسانہ بجو کا آج کے کسانوں کی بدحالی پر لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے کسان بہت محنت کرتے ہیں اور اپنے ملک کے لوگوں کو ایک طریقے سے ہر چیز مہیا کراتے ہیں، پھر بھی ان کی جو مالی حالت ہے یا ان کے جو مسائل ہیں وہ دن پہ دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو پریم چند نے سریندر پرکاش کا ایک افسانہ جو بجو کا ہے اس کو روایتی طور پر انداز میں علامتوں کے ساتھ استعمال کیا ہے اور اس دور کے جو مسائل تھے یہاں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے جو ملک میں دوسرے افراد آ رہے تھے اور وہ ہمارے ملک میں اپنی ملکیت میں حصہ مانگ رہے تھے، ان سبھی چیزوں کو اس سبق میں دکھایا گیا ہے۔